السلام علیکم۔ یہ ہماری ویڈیو سیریز کا پارٹ 26 ہے۔ یہ آخری پارٹ ہے، لاسٹ پارٹ ہے مذہبی پیشوائی کے حوالے سے۔ اس کے اوپر کہ قرآن کو پڑھیں، اپنی زبان میں سمجھیں، عمل کریں۔ قرآن ثواب کے لیے یا مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے آیا ہے۔ دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے اور آخرت کی زندگی، اس کے بارے میں اللہ نے پوری رہنمائی اس میں دی ہے، جو میں گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ ثواب کے لیے آپ مسجد بنا سکتے ہیں، مدرسہ بنا سکتے ہیں، ہسپتال بنا سکتے ہیں، کسی غریب کے لیے گھر بنا سکتے ہیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا سکتے ہیں، لیکن ثواب ان چیزوں کا ہوگا جو صدقہ جاریہ بھی ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، نصیحت کے لیے آیا ہے، زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے، اور قرآن کا حفظ کرنا حفاظ کے لیے فضیلت تھی۔ ان حفاظ کے لیے فضیلت تھی جو قرآن کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ آج کا حافظ قرآن، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا حفظ کیا ہوا ہے، وہ سوچ نہ سمجھتا ہے، اس کے اوپر عمل ہے، تو فضیلت کیسی ہوگی؟ اس لیے قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اور اس کے مطابق جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان معاملات میں آپ لوگوں کے ساتھ صحیح رہیں، اور اس طرح سے آپ کی زندگی ہو کہ جس میں آپ پھر اپنے کاروبار میں فوکس ہوں، کاروبار کریں اور اچھے انداز سے کریں، اس پہ توانائیاں استعمال کریں۔ اس کے بعد اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے جو کیریئر بنائیں، آپ نے انجینئر بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، یا آپ نے سول سروس میں جانا ہے، اس کو فورس کریں۔ آپ نے سی ایس کا امتحان دینا ہے، آپ نے یہ پی ایس کا امتحان دینا ہے، یہ جو آپ اس کے لیے پوری اسٹرگل کریں۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے بیرون ملک جائیں، اپنا خاندان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہوں، ان کی آسائشیں پیدا ہوں۔ اور قرآن کی زندگی میں یہی ہے کہ آپ اپنے قرآن کو سمجھیں، عمل کریں اللہ کے احکام کے مطابق، اور اپنی زندگی کو سنواریں اور دوسروں کی زندگی کو بھی سنواریں۔ آپ کو نماز پڑھیں، روزہ رکھیں رمضان کے، اگر صاحب استطاعت ہیں زکوٰۃ دیں، حج کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے، اور انسانی حقوق اولیت اختیار کرتے ہیں، باقی چیزیں ثانوی ہیں۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن انسانوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ سے ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، اتنی زیادہ دوسروں کی مدد کریں۔ قرآن پاک میں آیت ہے نا، پوچھا گیا تھا، سوال ہوتے تھے، اس میں تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ہم اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچیں؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دو جو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے۔ آگے جا کے قرآن میں فرمایا گیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بلکہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو اپنی ضرورت کی قربانی دیتا ہے دوسروں کی ضرورت کے اوپر۔ اس لیے اس میں اگر آپ ٹھیک ہیں، آگے اپنے مستقبل بنائیں، اپنا کاروبار کریں، روزگار کمائیں، اس کو توجہ دیں، اپنے مستقبل بنائیں۔ یہ زندگی ہے، اور اسی کے اوپر آخرت میں آپ کو اس سے بھی اچھی زندگی ملے گی اگر آپ ان اصولوں کے مطابق، قرآن میں دیے گئے اصولوں کے مطابق، سنت کے مطابق آپ زندگی بسر کرتے ہیں۔ مزار پرستی، قبر پرستی، پیری مریدی اور روحانیت کے تمام مراکز جو ہے، ان کو خیر بات کہہ دیں، چھوڑ دیں ان کو، اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ سے ہی مدد مانگیں۔ قرآن پڑھیں، اپنی زبان میں سمجھیں، عمل کریں۔ قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات دونوں احسن عملا، دونوں عمل اچھے ہونے چاہیے۔ کاروبار کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، اسسٹنٹ کمشنر بنے، ڈی سی بنے، ڈی پی او بنے، جہاں موقع ملے حکمرانی کا سکہ جمائیں، آگے بڑھیں اور دنیا کو سنواریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ کے پیغام کو پھیلائیں، اللہ کا تعارف کرائیں۔ جنت آپ کی ہے، جنت آپ کی یہ گارنٹی ہے
जन्नत आपकी है, आखिरत आपकी है। ये तस्वीर मसले वालों की जन्नत नहीं है। ये कुरान की जो जन्नत है, ये जो काम बताए हैं, इसके करने से जन्नत मिलेगी। जिंदगी के हर शोबा में दीन का गलबा कायम करें। अगर इस पे आप तदब्बर करेंगे कुरान के ऊपर, तदब्बर से मुराद है गौर व फिक्र करते हैं। इस गौर व फिक्र के अंदर जो तब्दीली आती है ना, वो आप महसूस करेंगे कि आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपके दिमाग को पीस ऑफ माइंड होगा, उलझी हुई गुत्थियां सुलझ जाएंगी, रास्ते में हायल रुकावटें दूर हो जाएंगी, आगे बढ़ने के लिए रास्ते हमवार होंगे और आप हैरान रह जाएंगे ये चीज देखकर, और किस तरह गैब से आपकी मदद हो रही है। तो इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी के बजाय इसके बरक्स जिंदगी कुरान और सुन्ना की रोशनी में जियो। जिंदगी साइंस व टेक्नोलॉजी को जानकर जियो। जिंदगी दुनिया के अलूम पर दस्तरस हासिल करके जियो। जिंदगी ऐसे कमाल से जियो कि मरकर भी जीते रहो और जिंदा जावेद हो जाओ। मिलते हैं आप नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।